سخاوت کی ایک بہترین مثال، ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا کہ حضور میرے ذمہ کچھ قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں تو۔ عرض کرنے لگے 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا کہ حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے بڑی امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں یعنی خادم ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیشیں نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پچھاتے دروازے پر پہنچا، دستک دی، حضرت عثمان غنی کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر کیوں پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کرو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ مجھے دے دیں گے؟ شخص کہتا ہے کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی ہیں اور تینوں میٹھی، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا میں نے ابو بکر صدیق سے سنا تھا یا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اتنے تگڑے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھانا پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ مسلمان ہوں، ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے ذمہ کچھ قرض ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، پھر مدینے میں آیا، جب مدینے میں آیا تو لوگوں نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی تھی کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں
وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا، میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جنہوں نے تجھے یہ راستہ دکھایا، میری طرف بھیج دیا۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے سامنے واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اللہ کریم ہمیں بھی سخاوت کی ایسی ہی ایک مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کے لیے یوں ہی دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ویڈیو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔